کی بجائے FBR کی اعلیٰ سطحی 3 رکنی کمیٹی دے گی اور گرفتار شدہ افراد کو 24 گھنٹوں میں اسپیشل جج کی عدالت میں پیش کرنا لازم ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ امر بھی یقینی بنایا جائے گا کہ اس عمل میں کسی شہری سے کوئی زیادتی نہ ہو اور قانون میں دیے گئے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ ہو۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ و محصولات نے اپنی جو سفارشات پیش کی تھیں انہیں بھی مجوزہ ترمیمی فائنانس بل میں شامل کیا گیا ہے، جن کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا۔ مالیاتی بل میں اس بار ای کامرس پہ ٹیکس لگانے کے خصوصی اقدامات تجویز کیے گئے تھے۔ ان اقدامات کی بنیادی وجہ ریٹیل بزنس اور ای کامرس کے درمیان لیول پلینگ فیلڈ پیدا کرنا تھا۔ تاہم ای کامرس کی معاشی سرگرمیوں میں اہمیت کو دیکھتے ہوئے ای کامرس سرگرمیوں میں شامل مائکرو اور اسمال بزنس کو ایک آسان نظام پر منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں ان پر ٹیکسوں میں اضافے کا اطلاق محدود بنیاد پر ہوگا۔ اس اقدام سے ای کامرس میں گھر سے کام کرنے والے اور چھوٹے کاروبار کی سہولت میں اضافہ ہوگا۔ ماضی میں لوگ ظاہر شدہ معاشی وسائل سے بڑھ کر بڑی بڑی جائیدادیں خریدتے تھے۔ مجوزہ فائنانس بل میں انکم ٹیکس آرڈیننس کے سیکشن 114C کے تحت ایسے لوگوں پر بڑی معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندیاں عائد کرنے کی تجویز تھی۔ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر اس نئے قانون کا اطلاق فی الوقت 5 کروڑ روپے مالیت کے رہائشی پلاٹ یا مکان، 10 کروڑ روپے مالیت تک کے کمرشل پلاٹ یا جائیداد اور 70 لاکھ روپے تک کی گاڑی کی خریداری پر نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کو مناسب وقت پر ان مالیاتی حدود میں کمی بیشی کرنے کا اختیار دینے کی تجویز ہے۔ اس اقدام سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ موجودہ قانون کے تحت 1 جولائی 2024 سے پہلے خریدی گئی جائیداد پر 6 سال کی مدت گزرنے کے بعد کیپٹل گین ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تاہم اس جائیداد کی فروخت پر 4.5 سے 6% تک ود ہولڈنگ ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ یہ ٹیکس عمومی طور پر ریٹرن فائل کرنے پر ریفنڈ کی شکل میں واپس کر دیا جاتا ہے، however جس میں ڈیلے کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 15 سال یا اس سے زائد مدت تک ذاتی استعمال میں رہنے والی رہائش گاہ پر اس ود ہولڈنگ ٹیکس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اس سہولت کے بے جا استعمال کو روکنے کے لیے اس سہولت کا اطلاق 15 سال میں صرف ایک ذاتی جائیداد کی فروخت پر ہوگا۔ ملک میں برآمدات میں اضافہ کے لیے چند سالوں سے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم متعارف کرائی گئی تھی، جس میں سے ایکسپورٹرز کو بغیر ڈیوٹی اور ٹیکس دینے والے خام مال درآمد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ پچھلے 3 سال کے اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ اس اسکیم کے تحت دی گئی رعایت کی وجہ سے پاکستان میں پیدا شدہ کپاس، روئی اور دھاگا کی قیمت اور درآمد شدہ اشیاء کی قیمتوں میں واضح فرق پیدا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کپاس کی فصل اور اس کے کاشتکاروں پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ درآمدی اور ملکی پیداوار میں اس فرق کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ روئی اور دھاگے کی درآمد پر سیلز ٹیکس اور ڈیوٹی کی چھوٹ ختم کر دی جائے۔ اس اقدام سے کپاس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، سپننگ ملیں ریوائیو ہوں گی اور غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت ہوگی انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم فنڈ پروگرام کے تحت ملک میں مالیاتی نظم و ضبط میں توازن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان بیان کردہ ٹیکس رعایتوں کے نتیجے میں ٹیکس وسائل میں کمی کو پورا کرنے کے لیے 3 مزید بجٹ تجاویز اس ایوان میں پیش کی جا رہی ہیں۔ ان اقدامات میں یہ خیال رکھا گیا ہے کہ صنعتی اور کاروباری طبقہ کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کوشش ہے کہ یہ نئے ٹیکس اقدامات صاحب حیثیت افراد پر عائد کیے جائیں۔ میں یہ بھی واضح کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پر صنعتوں کو بھی نئے ٹیکس اقدامات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ ہماری صنعتیں عالمی منڈیوں میں مسابقت کے قابل ہو سکیں۔ انکم ٹیکس، ان میں سے سب سے پہلی تجویز یہ ہے کہ میوچل فنڈز کی طرف سے کمپنیوں کو جاری کردے ڈیویڈنڈ میں سے ڈیٹ پورشن سے حاصل شدہ آمدن پر ٹیکس کی شرح 25% سے بڑھا کر 29% کی جانے کی تجویز ہے۔
واضح رہے کہ ان کمپنیوں کے دیگر ذرائع آمدن پر 29% کی شرح پہلے سے ہی لاگو ہے۔ نمبر 2، کارپوریشنز اور کمپنیوں کی طرف سے گورنمنٹ سیکیورٹیز میں کی گئی سرمایہ کاری پر ہونے والے منافع پر ٹیکس کی شرح 20% کرنے کی تجویز ہے۔ میں یہاں یہ بات واضح کر دوں کہ حکومت کی ایک ترجیح یہ بھی ہے کہ نجی کاروبار کو زیادہ سے زیادہ قرض مل سکے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی، پولٹری کی صنعت میں اربوں روپے